کبھی سوچا ہے کہ ایک ادھورا سا خواب پتھر میں بھی قید ہو سکتا ہے؟ آئیے آج ہم غلام عباس کی اسی لازوال کہانی قطبہ کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ داستان ہے ایک شخص کے بلند ارادوں کی، وقت کی عجیب ستم ظریفی کی اور ایک ایسی خواہش کی جس کا انجام واقعی سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو اس پوری کہانی کا مرکز کیا ہے؟ صرف ایک چیز، یہ کتبہ۔ دیکھنے میں تو یہ سنگ مرمر کا بس ایک ٹکڑا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک خواب کی شکل ہے، ایک ایسی نشانی جس کا مطلب وقت کے ساتھ اس طرح بدلے گا کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو سوال یہی ہے، کیا ہوتا ہے جب ایک خواب کو پتھر میں تو کھود دیا جاتا ہے، لیکن زندگی اس پر دھول ڈال دیتی ہے، اسے بھلا دیتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس کہانی کی روح ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر بڑی کہانی کی شروعات ایک خواب سے ہوتی ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اس کہانی کے مرکزی کردار شریف حسین سے، جس کا سنگ مرمر کا ایک خواب، وہی خواب اس کی پوری زندگی کا محور بننے والا تھا۔ اب یہ شریف حسین کوئی بادشاہ وغیرہ نہیں تھا، بس ایک معمولی سا کلرک، لیکن اس سادہ سی زندگی کے اندر ایک بہت شاندار خواب پل رہا تھا۔ اس کے ارادے اس کی حقیقت سے کہیں زیادہ بلند تھے، اور بس یہی وہ کشمکش ہے جو اس کہانی کو جنم دیتی ہے۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، کوئی بھی گھر بناتا ہے تو پہلے بنیاد رکھتا ہے نا؟ لیکن شریف حسین، اس نے گھر کی بنیاد رکھنے سے بھی پہلے اپنی کامیابی کا کتبہ بنوا لیا۔ سوچئے، یہ صرف پتھر نہیں تھا اس کے لیے، یہ تو اس کے خواب کا، اس کی امید کا، اس کے آنے والے شاندار مستقبل کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا، جسے وہ اپنے ہاتھوں میں محسوس کر سکتا تھا۔ لیکن خواب اور حقیقت کے بیچ میں ایک لمبا سفر ہوتا ہے، اسی سفر کا نام زندگی ہے۔ تو اب کہانی اس مرحلے میں داخل ہوتی ہے جہاں وقت کی گرد شریف حسین کے ان بلند ارادوں پر جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھتی چلی گئی، شادی ہوئی، پھر دفتر کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، بچوں کی پرورش میں وقت نکلنے لگا، اور بس ہر گزرتے سال کے ساتھ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی حقیقتیں اسے ایک بڑے خواب کو آپ کہہ سکتے ہیں نگلتی چلی گئیں، یہاں تک کہ وہ کہیں بہت پیچھے رہ گیا۔ اور وہ کتبہ، اس کا کیا ہوا؟ وہ ایک کونے میں پڑا رہ گیا۔ جیسے جیسے شریف حسین اپنے خواب کو بھولتا گیا بالکل ویسے ہی اس پتھر پر وقت کی دھول جمتی گئی۔ اب یہ امید کی نشانی نہیں تھا، بلکہ ایک بھولی بسری آرزو کا استعارہ بن چکا تھا۔ اور بس اسی طرح ایک شاندار گھر کا وہ عظیم خواب ایک معمولی سی زندگی کی روٹین میں کہیں کھو گیا۔ جوانی کا وہ جوش، وہ بلند ارادہ حقیقت کی ٹھوس دیوار سے ٹکرا کر بس پاش ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں بھولی ہوئی چیزیں ہمیشہ کے لیے غائب نہیں ہو جاتی۔ اور اب کہانی اپنے عروج، اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے، جہاں وہ کتبہ، وہی بھولا ہوا کتبہ، ایک ایسے ڈرامٹک انداز میں واپس آتا ہے جس کی کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ایک لمبی اور غیر معمولی تو نہیں، بلکہ ایک معمولی سی زندگی گزارنے کے بعد شریف حسین اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور پھر سالوں بعد، بلکہ کہیں دہائیوں بعد، گھر کے ایک پرانے سٹور روم کی صفائی ہو رہی تھی کہ وہ کتبہ دوبارہ مل جاتا ہے، دھول میں لپٹا ہوا۔ یہ صرف ایک پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ تو ایک پوری زندگی کی بھولی ہوئی خواہش تھی جو اچانک سے سب کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اور یہاں آتا ہے کہانی کا سب سے بڑا اور سب سے تلخ، سب سے آئرونک موڑ۔ جس کتبے کو ایک عالیشان محل کی پیشانی پر چمکنا تھا اس کی قسمت میں ایک بے نام سی قبر کی پہچان بننا لکھا تھا۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کی نشانی آخر میں موت کی یادگار بن کر رہ گئی۔ تو دیکھا، یہ کہانی صرف شریف حسین کی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس کا انجام ہم سب کو بہت گہرے سوالات پر مجبور کرتا ہے۔ تو آئیے اس کتبے کے سبق کو ذرا ٹھیک سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کہانی ہمیں پیغام کیا دیتی ہے۔ غلام عباس نے یہ کہانی افسانہ یعنی شارٹ سٹوری کی صنف میں لکھی ہے۔ اب افسانے کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ ناول کی طرح پوری زندگی کا احاطہ نہیں کرتا، بلکہ زندگی کے کسی ایک لمحے، کسی ایک واقعے یا ایک احساس کو پکڑتا ہے اور اس کا ایک گہرا نقش چھوڑ جاتا ہے۔ اور کتبہ میں وہ ایک چیز، یعنی وہ کتبہ ہی پوری زندگی کے المیے کو، پوری ٹریجڈی کو بیان کر دیتا ہے۔
اس کہانی کی پوری بنیاد اگر دیکھیں تو بس ایک ٹکراؤ پر ہے۔ ایک طرف ہے ایک خوبصورت خواب اور دوسری طرف ایک بے رنگ حقیقت۔ شریف حسین کی ساری زندگی بس اسی خواب اور حقیقت کی کشمکش میں ہی تو گزری۔ غلام عباس کا کمال ہی ان کا انداز بیاں ہے۔ وہ عام سی زندگی کی اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو اس طرح لکھتے ہیں نا کہ پوری حقیقت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ سماج کی کمزوریوں پر ہنستے نہیں ہیں بلکہ بہت ہلکا سا، بہت لطیف طنز کرتے ہیں، اور ان کی سادہ سی زبان کے پیچھے معنی کے گہرے سمندر چھپے ہوتے ہیں۔ اس پوری کہانی کا نچوڑ، اس کا ایسنس بس اسی ایک تلخ حقیقت میں ہے کہ جس چیز کو زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کا سمبل بننا تھا، وہی چیز آخر میں ایک ادھورا خواب اور موت کی یادگار بن کر رہ گئی۔ تو آخر میں یہ سوال صرف کہانی کے بارے میں نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ کیا یہ کتبہ صرف شریف حسین کی ناکامی کا استعارہ ہے، یا پھر یہ ان گنت ادھورے خوابوں کی نشانی ہے جو ہم سب کی زندگیوں میں بھی کہیں نہ کہیں دفن ہے؟ بس یہی وہ سوال ہے جس کے ساتھ یہ کہانی ہمیں چھوڑ جاتی ہے۔